السلام علیکم عزیز ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج سے 700 سال پہلے بغداد میں ایک بڑے پائے کے عالم رہائش پذیر تھے۔ ان کا نام قاضی ابو بکر بغدادی تھا۔ وہ قاضی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بلند پایا محدث اور مقرر بھی تھے۔ دن کے وقت وہ عدالت میں مقدمات سنتے، جبکہ رات کو قرآن و حدیث کے طالبہ کو تعلیم دیتے۔ یہ طالبہ نہایت کثیر تعداد میں تھے، جن کے قیام و طعام کی ذمہ داریاں قاضی ابو بکر کے کندھوں پر تھی۔ وہ نہ صرف ان طالبہ کو 2 وقت کا کھانا مہیا فرماتے، بلکہ ان کی رہائش کا بندوبست بھی ان کے ذمہ تھا۔ ایک دن ان کے شاگردوں نے ان سے پوچھا، حضرت، آپ کی تنخواہ تو معمولی ہے، تو پھر یہ اتنے ڈھیر سارے اخراجات کہاں سے پورے کرتے ہیں؟ طالبہ کا سوال سن کر قاضی صاحب مسکرائے، پھر کہا، یہ ایک راز ہے۔ اس راز پر سے پردہ تب تک نہیں اٹھ سکتا جب تک کہ میں تمہیں اپنے ماضی کے چند عجیب و غریب واقعات نہ سنا دوں۔ اس لیے بہتر ہے کہ فی الحال تم اس راز کو راز رہنے دو۔ شاگرد سمجھے کہ شاید اس وقت ان کا کچھ بتانے کا ارادہ نہیں، لہٰذا وہ چپ ہو گئے۔ لیکن تھوڑے عرصہ بعد شاگردوں نے ایک مرتبہ پھر عرض کی، استاد محترم، آپ نیک کاموں میں اس قدر خرچہ کرتے ہیں، بظاہر آپ کی آمدنی کا بھی کوئی خاص ذریعہ نہیں، پھر یہ درم و دینار آپ کے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ استاد محترم نے ایک مرتبہ پھر ان کو سمجھایا اور اللہ تعالیٰ کے غیبی خزانوں کی طرف اشارہ کیا، لیکن اس بار شاگرد اس راز کو جاننے پر بضد تھے۔ شاگردوں کا اسرار دیکھتے ہوئے استاد نے بالآخر ان سے کہا، اس مال کے ساتھ میری جوانی کا ایک نہایت اہم واقعہ وابستہ ہے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے انسان کو ایسے عجائبات دکھاتا ہے کہ اس کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ پھر میرے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا۔ یہ آج سے 30-32 سال پہلے کی بات ہے۔ میں ان دنوں جوان تھا اور علم دین کے اصول میں ہمہ وقت مشغول رہتا۔ میرے ساتھ میرے چند ساتھی دوست بھی تھے۔ ہماری دن رات کی مصروفیت یہی تھی کہ قرآن و حدیث پڑھتے اور باقی وقت تکرار یا مطالعہ میں مصروف کرتے۔ میں ان دنوں یہی بغداد میں مقیم تھا۔ شہر کے علمی حلقوں میں ان دنوں مکہ معظمہ کے ایک عرب عالم کا بہت شہرہ تھا، جن کا نام شیخ عبداللہ اوسام تھا۔ وہ علم حدیث میں یکتائے روزگار تھے اور دور دور سے لوگ آ کر ان کے درس میں شریک ہوتے ہیں۔ میں محدثین کی محفل میں بیٹھنے کا بڑا لالچی تھا، چنانچہ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، میں مکہ جا کر شیخ عبداللہ اعظم کی صحبت سے فیض یاب ہونا چاہتا ہوں۔ آپ لوگوں کو اگر منظور ہو تو میرے ساتھ چلیں، ورنہ آپ لوگوں کی مرضی۔ میرے تینوں ساتھی شاید کم ہمت تھے، انہوں نے میرے ساتھ اتنی دور جانے سے صاف انکار کر دیا۔ چنانچہ میں نے رکھتے سفر باندھا اور تن تنہا منزلوں پر منزلیں مارتا ہوا مکہ معظمہ پہنچا۔ وہاں معلوم ہوا کہ شیخ عبداللہ فرائش ہیں اور فی الحال درس حدیث کا سلسلہ موقف ہے۔ یہ سن کر اگر مجھے بہت مایوسی ہوئی، تاہم یہ جان کر کچھ سکون محسوس ہوا کہ مکہ میں ان دنوں بہت سے جلیل القدر علماء موجود ہیں جو مسجد حرام میں درس دیتے ہیں۔ اگر شیخ سے استفادہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم ان بزرگوں سے علم حاصل کرنا ممکن تھا۔ چنانچہ میں واپس بغداد جانے کی بجائے وہیں ٹھہر گیا اور حرم کی علمی مجالس سے اپنی پیاس بجھانے لگا۔ ان دنوں میرے ساتھ ایک
بدقسمتی یہ ہوئی کہ میرا زادرہ مکمل ختم ہو گیا، لیکن میں نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی۔ میرے پاس کچھ کھجورے اور ستو موجود تھے، تھوڑا سا زیتون کا تیل بھی مل گیا۔ میں نے انہی چیزوں کو غنیمت جانا اور روکی سوکی کھا کر تحصیل علم میں مشغول رہنے لگا۔ چند ہی دنوں بعد میرا ذخیرہ خوراک ختم ہو گیا۔ ایک دن ایسا آیا کہ میرے پاس کھانے کو کچھ نہ رہا اور فاقوں تک نوبت آ پہنچی۔ اس حالت میں یہ سوچ کر گھر سے نکلا کہ شاید باہر سے کوئی چیز کھانے کے لیے مل جائے، اور اگر کچھ بھی نہ ملے تو حرم جا کر اپنے رب سے مانگوں گا۔ میں گھر سے نکل کر گلی میں آ گیا۔ اتفاق سے مجھے سامنے ریشم کی تھیلی پڑی ملی۔ دوپہر کا وقت تھا اور ہو کا عالم تھا۔ گلی بالکل سنسان تھی اور کوئی شخص بھی آس پاس نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے وہ تھیلی اٹھائی اور گھر لے آیا۔ گھر آ کر تھیلی کھولی تو اس میں سفید رنگ کے خوبصورت موتیوں والا ہار نکلا۔ میں نے اسے الٹ پلٹ کر دیکھا۔ ہار کے موتی ہر زاویے سے اس قدر چمکتے تھے کہ ان کو دیکھ کر آنکھیں دنگ رہ جاتی۔ مجھے یہ سمجھنے میں ذرا بھی دشواری نہ ہوئی کہ یہ بہت قیمتی ہار ہے۔ میں نے اس تھیلی میں ڈال کر بستر کے نیچے چھپا دیا۔ ظہر سے عصر تک کا وقت اسی طرح گزرا۔ میں یہ سوچتا رہا کہ یہ تھیلی گلی میں کیوں پڑی تھی اور اتنا بیش قیمتی ہار کس کا ہو سکتا ہے۔ اسی دوران عصر کی اذان بلند ہوئی اور میں نماز کی ادائیگی کے لیے حرم شریف چلا گیا۔ عصر کی نماز پڑھ کر آیا اور دوبارہ یہ سوچنے لگا، یا اللہ، خبر نہیں اس ہار کا مالک کون ہے اور میں اب اسے واپس کیسے پہنچاؤں گا۔ اسی دوران گلی میں ایک شور بلند ہوا۔ میں نے دروازے سے باہر جھانک کر دیکھا، ایک اونٹ پر کوئی بوڑھا آدمی سوار ہے۔ اونٹ کے آگے چند آدمی دف بجاتے چلتے جا رہے ہیں۔ وہ بوڑھا تھوڑی تھوڑی دیر بعد اعلان کرتا، مکہ والو، میری ایک تھیلی گم ہو گئی ہے۔ اس میں ایک ہار تھا، وہ ہمارا خاندانی میراث ہے۔ تم سب اللہ کے ہمسائے اور قابل تعریف لوگ ہو جس کو وہ تھیلی ملے، برائے مہربانی مجھے واپس کر دی۔ میں تھیلی واپس کرنے والے کو 500 دینار انعام دوں گا۔ خدا تم پر رحم کرے مکہ والو۔ یہ کہہ کر وہ اپنے دائیں ہاتھ کو ہوا میں لہراتا، جس میں ایک پھٹے پرانے کپڑے میں دینار واضح نظر آ رہے تھے۔ میں یہ اعلان سن کر حیران رہ گیا۔ دل میں سوچا، شاید یہی بوڑھا اس تھیلی کا حقیقی مالک ہے۔ مجھے ضرور یہ ہار اس تک پہنچانا چاہیے۔ میں ابھی اسی شش و پنج میں تھا کہ اعلان کرنے والا اور اس کے ساتھی میرے گھر کے سامنے سے گزرنے لگے۔ میں لپک کر باہر نکلا اور اونٹ کی لگام تھام کر کہا، بڑے میاں ذرا میری بات سنیں۔ کہو نوجوان۔ بوڑھے آدمی نے جھک کر کہا، کیا بات ہے؟ آپ ذرا نیچے اتر کر میرے گھر آئیں۔ میں نے کہا، آپ کی تھیلی میرے پاس ہے۔ بوڑھا جلدی سے نیچے اتر آیا۔ میں نے اسے بٹھایا، بستر کے نیچے سے ریشمی تھیلی نکال کر اسے دی اور پوچھا، کیا یہی وہ تھیلی ہے جس کی آپ کو تلاش ہے؟ بوڑھے نے میرے ہاتھ سے تھیلی چھینی اور تیزی سے اس میں جھانکا تو ہار موجود تھا۔ بوڑھے نے ہار نکال کر اسے چوما اور پھر مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، نوجوان، یہ ہار سفر کے دوران مجھ سے کہیں کھو گیا تھا۔ میں اس کی وجہ سے سخت پریشان تھا۔ خدا تمہیں جزائے خیر دے، تم بہت دیانت دار ہو، لو اپنا انعام سنبھالو۔ یہ کہہ کر اس نے دینار میرے آگے کر دیے۔ میں نے کہا،
بڑے میاں یہ ہار مجھے گلی میں پڑا ملا تھا، میں اسے اندر اٹھا لایا، یہ میرے پاس آپ کی امانت تھا، میرا تو یہ فرض بنتا تھا کہ میں اسے آپ کو واپس کروں، مجھے انعام کی ضرورت نہیں، میں اپنی نیکی فروخت نہیں کرنا چاہتا۔ میری بات کا بوڑھے پر کوئی اثر نہ ہوا، وہ بدستور اس پر ضد رہا کہ میں دینار قبول کر لوں۔ اس نے بہت اصرار کیا، لیکن ادھر میں بھی اپنی بات پر جمع رہا، آخر وہ بوڑھا نہ مانا اور دینار میرے پاس چھوڑ کر چلا گیا۔ میرے پاس کچھ نہ تھا اور میں بھوکا بھی تھا، لہٰذا میں نے چاروں نہ چار ان دیناروں سے اپنی غذا کا بندوبست کیا اور مکان کے مالک کو کرایہ بھی ادا کیا۔ اسی دوران شیخ عبداللہ اعظم نے حرم شریف میں دوبارہ درس حدیث کا سلسلہ شروع کر دیا۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور شیخ کی خدمت میں حاضر ہونے لگا۔ میں کافی عرصے تک تحصیل علم میں مشغول رہا اور اسی دوران ان مالی ضروریات کے لیے وہی دینار میری کفالت کرتے رہے۔ آخر کار وہ دن بھی آ گیا جب میں نے جو کچھ سیکھنا تھا وہ سیکھ لیا اور واپس بغداد جانے کے لیے جدہ کی بندرگاہ پر پہنچا۔ وہاں سے میں نے بحری سفر شروع کیا۔ کشتی کا ملا اناری تھا، ہم سب اتنے ڈرے سہمے بیٹھے تھے کہ کوئی کسی سے بات نہ کرتا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اندھیرا چھا گیا اور بارش ہونے لگی۔ ملا موسم کی شدت پر لعنت کرنے لگا۔ اسی دوران کشتی ہچکولے لینے لگی اور آخر کار ٹوٹ گئی۔ اس وقت ہم جس مصیبت سے دو چار تھے اس کا اندازہ لگانا خاصا مشکل ہے۔ آسمان پر بجلی کڑک رہی تھی اور نیچے سمندر کی طوفانی لہروں کا شور، اور ایسے میں خوف زدہ مسافروں کی چیخو پکار جاری تھی۔ میں سارے وقت میں آنکھ بند کیے کشتی کے ایک تختے سے چمٹا رہا۔ سارا دن وہ تختہ سمندر میں تیرتا رہا۔ مجھے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ میں کس طرف جا رہا ہوں اور باقی مسافروں کا کیا بنا۔ آخر کار خدا خدا کر کے وہ تختہ ایک جزیرے کے ساحل سے جا لگا۔ میں ساحل کی ریت پر جا لیٹا۔ جب ذرا حالت سنبھلی تو اٹھ کر آگے بڑھا اور جنگلی پھلوں سے اپنی بھوک مٹائی۔ جب حواس بحال ہو گئے تو دیکھا کہ جزیرے کے وسط میں ایک مسجد ہے اور کچھ دور آبادی بھی ہے۔ میں مسجد میں چلا گیا، وہاں قرآن پاک کے کچھ اوراق تھے، میں انہیں پڑھنے لگا۔ مجھے قرآن پاک پڑھتا دیکھ کر آبادی میں سے کچھ مرد اور عورتیں میرے پاس آئیں اور کہنے لگی، اے شیخ کیا آپ عالم ہیں؟ میں ایک طالب علم ہوں، میں نے عاجزی سے کہا۔ وہ کہنے لگے، اے شیخ ہم مسلمان ہیں لیکن قرآن پڑھنا نہیں جانتے، آپ مہربانی فرما کر ہمیں تلاوت سکھا دیں اور اگر ہو سکے تو کچھ لکھنے پڑھنے کی بھی مشق کروا دیں۔ چنانچہ میں نے پیشکش قبول کر لی اور ان کو اور ان کے بچوں کو قرآن و کتاب سکھانے لگا۔ اس کے بدلے مجھے صبح و شام کھانا مل جاتا۔ رفتہ رفتہ لوگ مجھ سے بہت مانوس ہو گئے، وہ میری قدر کرتے اور بڑے ادب سے مجھے استاد کہہ کر پکارتے ہیں۔ میری زندگی کے دن یوں ہی گزر رہے تھے، مجھے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ میں کہاں ہوں اور کن لوگوں کے درمیان ہوں۔ ایک دن ان کے بزرگ میرے پاس آئے اور بولے، شیخ یہاں ایک یتیم بچی ہے، خاصی مالدار ہے، آپ شریف النفس ہیں اور تنہا بھی ہیں، ہم چاہتے ہیں آپ اس بچی سے نکاح کر لیں، اس طرح آپ کا گزر بسر آسان ہو سکے گا۔ میں نے انکار کر دیا لیکن وہ لوگ مسلسل اصرار کرتے رہے اور مجھے اتنا مجبور کر دیا کہ آخر کار میں نے ان لوگوں کی بات مان لی۔ چنانچہ میرے نکاح کے انتظامات ہو گئے۔ نکاح کی رات جب میں نے اپنی دلہن کو دیکھا تو اس کے گلے میں وہی ہار تھا
جو میں نے مکہ میں اس بوڑھے کو واپس کیا تھا۔ میں ہار دیکھ کر بہت حیران ہوا اور گھر سے باہر آ کر لوگوں کو سارا ماجرا سنا دیا۔ میری بات سن کر لوگوں نے زور سے نعرہ لگایا کہ ان کی آواز پورے جزیرے میں گونج گئی۔ میں حیران تھا، بلکہ اس بات سے مجھے مزید حیرت ہوئی کہ یہ لوگ نعرہ کیوں لگا رہے ہیں۔ مجھے پریشان دیکھ کر جزیرے کے لوگوں نے بتایا وہ بڑے میاں جنہیں آپ نے مکہ میں ہار واپس کیا تھا، اسی بچی کے والد تھے۔ آپ سے پہلے وہی اس مسجد کے امام تھے۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے مجھے زندگی میں سچے اور ایماندار لوگ کم ملے ہیں، لیکن مجھے مکہ میں ایک مسلمان نوجوان ملا تھا جس نے مجھے میرے خاندان ہار واپس کیا تھا۔ یا اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے اس سے دوبارہ ملا دے تاکہ میں اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کرا دوں۔ اور اب ایسا ہو بھی گیا۔ ہم سب قدرت کے اس اتفاق پر حیران ہیں اور اسی خوشی میں ہم نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا ہے۔ ان کی بات سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ میں پھر اپنی بیوی کے ساتھ مدت تک اسی جزیرے میں رہا اور بہت خوشگوار زندگی گزاری۔ بعد ازاں میری بیوی کا انتقال ہو گیا۔ میں پھر تنہا ہو گیا۔ کچھ عرصہ تو میں اسی جزیرے میں رہا، پھر ان لوگوں سے اجازت لے کر بغداد واپس آ گیا۔ وہ ہار ابھی تک میرے پاس تھا۔ جزیرے والوں نے باخوشی اسے مجھے اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی۔ بغداد آ کر وہ ہار ایک تاجر کو پسند آ گیا۔ اس نے کئی لاکھ دینار میں وہ ہار مجھ سے خرید لیا۔ میں نے دینار اپنے پاس سنبھال رکھے ہیں، انہی سے میں تم لوگوں کے اخراجات پورے کرتا ہوں، چونکہ میں اس نیکی کے کاموں میں خرچ کرتا ہوں، اس وجہ سے برکت ہی برکت ہے۔ یہ داستان بیان کرنے کے بعد شیخ ابو بکر بغدادی خاموش ہو گئے اور اللہ کی بڑائی بیان کرنے لگے۔ شاگرد بھی یہ جان کر مطمئن ہو گئے ان کے استاد کو رب کائنات کی طرف سے دولت عطا ہوئی ہے۔ بغداد کے حاکم ابراہیم ابن اسحاق نے ایک رات خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور حضور نے اس سے فرمایا کہ قاتل کو رہا کر دو۔ یہ سن کر حاکم بغداد کانپتا ہوا اٹھا اور ماتحت عملے سے پوچھا کہ کیا کوئی ایسا مجرم بھی ہے جو قاتل ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہاں، ایک ایسا شخص بھی ہے جس پر الزام قتل ہے۔ حاکم بغداد نے کہا کہ اسے میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ اسے لایا گیا تو حاکم بغداد نے پوچھا کہ سچ سچ بتاؤ، واقعہ کیا ہے؟ اس نے کہا سچ کہوں گا، جھوٹ ہرگز نہ بولوں گا۔ بات یہ ہوئی کہ ہم چند آدمی مل کر عیاشی و بدماشی کیا کرتے تھے۔ ایک بوڑھی عورت کو ہم نے رکھا تھا جو ہر رات کسی بہانے سے کوئی نہ کوئی عورت لے آتی تھی۔ ایک رات وہ ایک ایسی عورت کو لائی جس نے میری دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ بات یہ ہوئی کہ جب وہ عورت میرے سامنے آئی، چیخ مار کر بے ہوش ہو کر گر گئی۔ میں نے اسے اٹھا کر ایک دوسرے کمرے میں لا کر ہوش میں لانے کی کوشش کی، اور جب وہ ہوش میں آ گئی تو اسے چیخنے اور بے ہوش ہونے کی وجہ پوچھی۔ وہ بولی، اے نوجوان، میرے حق میں اللہ سے ڈر۔ پھر کہتی ہوں، اللہ سے ڈر؟ بڑھیا بہانے ہی بہانے سے مجھے اس جگہ پر لے آئی ہے۔ دیکھ، میں ایک شریف عورت ہوں اور سیدہ ہوں۔ میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میری ماں فاطمہ الزہرا ہے۔ خبردار، اس نسبت کا لحاظ رکھنا اور میری طرف بد نگاہی سے نہ دیکھنا۔ میں نے جب اس پاک عورت سے جو سیدہ تھی یہ بات سنی تو لرز گیا اور اپنے دوستوں کے پاس آ کر انہیں حقیقت حال سے آگاہ کیا اور کہا کہ اگر عقابت کی خیر چاہتے ہو تو اس خاتون کی بے ادبی نہ ہونے پائے۔ دوستوں نے میری اس بات سے سمجھا کہ شاید میں ان کو ہٹا کر خود بھی ارتکب گناہ کرنا چاہتا ہوں اور ان سے دھوکہ کر رہا ہوں۔ اس خیال سے
وہ مجھ سے لڑنے پر آمادہ ہو گئے۔ میں نے کہا میں تم لوگوں کو کسی صورت اس گناہ کی اجازت نہ دوں گا، لڑوں گا، مر جاؤں گا، مگر اس سیدہ کی طرف بد نگاہی منظور نہ کرواؤں گا۔ چنانچہ وہ مجھ پر چپٹ پڑے، مجھے ان کے حملے سے ایک زخم بھی آ گیا۔ اسی سنا میں ایک شخص جو اس سجدہ کے کمرے کی طرف جانا چاہتا تھا، میرے روکنے پر مجھ پر حملہ آور ہوا تو میں نے اس پر چھری سے حملہ کر دیا اور اسے مار ڈالا۔ میں سجدہ کو اپنی حفاظت میں لے کر باہر نکلا تو شور مچ گیا، چھری میرے ہاتھ میں تھی، میں پکڑا گیا اور آج یہ بیان دے رہا ہوں۔ حاکم بغداد نے کہا کہ جاؤ، تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے رہا کیا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے ہر نیک بد آدمی اور ہر نیک بد عمل کو جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور کی نسبت کے لحاظ ادب سے آدمی کا انجام اچھا ہو جاتا ہے، لہذا ہر اس چیز کا دل میں ادب و احترام رکھنا چاہیے جس کا حضور سے تعلق ہو۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔